یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی اترنے کے بعد پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ کر امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے، یعنی جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے کرائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے پوچھا، اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائیں گے۔ ابن ذئب نے جواب میں کہا جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، یعنی تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک یعنی جس بھی معرکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ کہا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائیں، اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، یعنی عمل سے تصدیق نہ کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ ابو زرع عبد الرحمن اعرج اور حمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی روایت مذکور ہے جو علاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ اسماعیل ابن الیہ نے کہا ہمیں یونس نے ابراہیم بن یزید تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی، میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ حدیث اپنے والد یزید سے سنی اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے
اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ وہ مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو، جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس لوٹتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہوا عرش کے نیچے اپنی جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو جاؤ اور جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن سورج چلے گا، لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ عرش کے نیچے اپنے اسی مستقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب یعنی جس طرف غروب ہوتا تھا اسی سم سے طلوع ہو، تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 399۔ خالد بن عبداللہ نے یونس سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس کے بعد ابن الیہ والی حدیث کے ہم معنی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ فرمایا یہ جاتا ہے، پھر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر یوں ہوگا کہ جیسے اس سے کہہ دیا گیا ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تمثیلاً اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ جس طرف سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو یہ اپنی غروب ہونے والی سم سے طلوع ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجری لمستقر اللہ کے بجائے عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قرات کے مطابق پڑھا وَذَلِكَ مُسْتَقَرَّ اللَّهَ، یہ اس کا مستقر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 401۔